دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت سے جڑی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی بھی ہے، جو جالندھر سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے۔ 14 اگست کو میں جالندھر کینٹ میں اپنے والد جو لیفٹیننٹ کرنل بعد میں ریٹائر ہوئے، اس وقت وہ ینگ آفیسر تھے اور مطلب ہے کہ رینک بھی چھوٹا تھا ان کا، تو ادھر ہم جالندھر کینٹ میں تھے۔ اور یہ 14 اگست جب ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اس کے 3 دن بعد 2 دن بعد عید تھی، تو ہم عید والے دن میرے والد اور میری ماں نے مجھے کپڑے نئے وائے پہنا کے، دونوں بہنیں بڑی تھیں، ایک بھائی چھوٹا تھا، ہم چاروں جو ہیں اپنے والد کے ساتھ آرمی کے ٹرک میں، ہمارا جو گاؤں تھا جالندھر کینٹ سے کوئی 10-11 میل دور ایک جگہ ہے آدم پور۔ آپ نے 65 کی جنگ میں جنہوں نے سنے ہیں، خبریں سنی ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ آدم پور ہلواڑا پہ بمباری کر کے آئے۔ تو آدم پور جو تھا وہ انڈین ایئر فورس بیس تھا، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں تھا کڑیانہ۔ تو ہم عید والے دن تیار ہو کے صبح نکلے ہیں، تو ابھی ہم آدم پور سے تھوڑا ہی آگے گئے ہیں، ہمارا کہ ادھر سے بھگدڑ لوگوں کی، مجھے یاد ہے میں کوئی 5.5 سال کا تھا بچہ، بھگدڑ لوگوں کی آ رہی ہے اور پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے کہ سکھوں کا حملہ ہو گیا، سکھوں کا حملہ ہو گیا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ ہمارے پاس 2 یا 3 ٹرک تھے، تو ابا نے وہ جو ہے ٹرکوں کو موڑ کے تو خود چلے گئے کہ کیا ہو رہا ہے آگے، اور دیکھیں ہم بچے تھے، ہمیں وہیں ٹھہرا دیے ڈرائیور کے پاس، ہم دبکے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کوئی اپنا بکری کا بچہ پھینک رہا ہے ٹرک میں، کوئی ٹرنک پھینک رہا ہے، کوئی بچے پھینک رہا ہے، اور والد پریشان بھاگتے آئے ہیں، وائرلیس آپریٹر پہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ سکھوں کا حملہ ہو گیا، کوئی مدد بھیجو، کوئی مدد بھیجو۔ قصہ کو تھا کہ ہم منہ لٹکائے واپس جالندھر آ گئے۔ تو پھر ہمارا جو گھر تھا ایک قسم کا کیمپ بن گیا، جو سکھوں کی پامال کی ہوئی عورتیں تھیں وہ بیٹمین کمبلوں میں لپیٹ کے لے آتے تھے، تو میری ماں ان کو سنبھالتی تھی۔ اور اس طرح پھر ہم جب آئے ہیں، ہم سپتمبر میں آئے ہیں ادھر پاکستان، تو ہم جو 3-4 ٹرک تھے آرمی کے، جب بیاس پہ پہنچے تو پھاٹک بند تھا، اور جنگلے کے اوپر دونوں طرف سکھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے اور ننگی کرپانیں تھیں ان کے ہاتھ میں، اور ہمارے ٹرک جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، تو وہ دونوں طرف جنگلے پہ بیٹھ کے وہ ہمارا منہ چڑھا رہے تھے، ہمیں زبانیں دکھا رہے تھے، اور میرے والد اپ اینڈ ڈاؤن ٹرکوں کے ساتھ، اسٹین گن ان کے لیفٹ شولڈر پہ تھی، اور وہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے جاتے تھے، اور ان کے منہ پہ پیپڑیاں جو ہوئی تھیں۔ بعد میں اماں ہمیں بتاتی ہیں کہ پوچھنے پہ بتایا کہ بیٹے ہمارے پاس اس وقت اتنی گولیاں نہیں تھیں جتنے سکھ وہاں موجود تھے، تو دعا کر رہے تھے ہم کہ جلدی سے ٹرین آ جائے اور ہم آگے نکلیں۔ تو پھر خیر مجھے یاد ہے کہ ہم آئے، تو جب واگا سے میں آگے ہیں تو مجھے نہیں ہوش کے سویا تھا، جگہ تھا، لیکن جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری پہلی رات پاکستان میں، یہ جو
لاہور کا یہ ریلوے ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جو اب شاید حاجی کیمپ کہلاتی ہے۔ یہ غالباً ایک ریفیوجی سینٹر تھا، جو لوگ ادھر سے آتے تھے ان کو ادھر ٹھہراتے تھے، اور کچھ ہندو تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اوپر والے اس میں فلور میں وہ ہندو لوگ تھے جو بڑے ڈر ڈر کے مارے نیچے نہیں آتے تھے، اور وہاں سے ہی، اور اسی بلڈنگ میں چاول اور دالوں کی بوریاں تھیں۔ تو ہمیں پہلا جو کھانا ملا وہ یہاں پہ وہ یہی تھا، دال چاول۔ جب میرے والد صاحب چلے گئے آزاد کشمیر تو پیچھے سے جو زور آور تھے، اب وہ وہاں شہر کے بیچ میں جو گھر تھا، میسن روڈ تھا، مجھے یاد ہے میسن روڈ کا تھا، بعد میں گئے تو ہمیں کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر انہوں نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ کوٹھی دی جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں۔ تو جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ گورکھا ریجمنٹ تھی، ہندوؤں کی گورکھا ریجمنٹ تھی، اور کچھ میواتی جو پناہ گزین تھے کچھ وہ بیٹھے تھے۔ یہاں پہ سنگل سڑک کچی ہوا کرتی تھی، اور ادھر دن کو بھی ٹانگے والا نہیں آتا تھا۔ تو یہ ہماری ابتدا تھی پاکستان میں۔ اور جو جلندھر میں ہمارا گھر تھا، یہ 8 کنال کی کوٹھی ہے، وہ 10 کنال کی تھی، جس طرح یہاں لیز کی۔ اس کے بعد ساری والد کی عمر جو ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کو چھوٹے سے سب سے، دادا میرے بھی ساتھ تھے، روتے رہتے تھے دادا میرے، وہ اسی غم میں، لوگ سمجھتے تھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ پھر لوگوں کو جب یہاں لاہور میں آئے تو انہوں نے کہا بھئی لاہور میں زمینیں جو آپ کی تھوڑا بہت بنتی ہیں یہاں لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، سانوں نہیں لاہور دی زمین چاہیے، سان تے فیصل آباد دی زمین چاہیے، وہ بڑی زبردست تھی۔ خیر وہ چلے گئے، ہم یہاں ٹک گئے۔ یہاں پاکستان آپ کو بنا بنایا پلیٹ میں مل گیا، لیکن 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، 70,000 عورتوں کی عصمتیں گنوائیں، پھر یہ پاکستان ملا۔ اور ملا کیوں تھا؟ ہمارے دادا جو تھے ہمیں بتایا کرتا تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میں یاد ہے میرے دادا یہاں صبح نماز جب فجر کی پڑھ کے رویا کرتے تھے، اور وہ مناجات پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہم نے خطہ زمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ملا ہے۔ پھر میں بڑا تھا، میں نے یہاں سے ایف سی کالج کے بعد پھر میں ہیلی کالج میں چلا گیا، اس کے بعد میں نیوی میں چلا گیا۔ چھوٹا بھائی میرا آرمی میں، وہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوا، والد میرے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے، پھر میرا بیٹا F-16 پائلٹ محمد منصور اقبال۔ تو اس وقت نیوی میں ایک 2 اسٹار ایڈمرل ہوتا تھا، 1 2 اسٹار، اور ایوب خان صاحب جو تھے وہ صدر پاکستان تھے۔ 65 میں نے جوائن کی، اور 99 میں میں نے چیف کی سلاٹ کے لیے ایڈمرل فصیح بخاری سے میرا مقابلہ ہوا، وہ مجھ سے سینئر تھے، وہ بن گئے، اور میں بطور سفیر پاکستان ٹیونس اور یاسر عرفات کے ساتھ سفیر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ جب بھی میں اب دیکھتا ہوں، کشمیر کو دیکھتا ہوں، میں یاسر عرفات کے ساتھ سفیر رہا، جب میں پیلسٹینین کو دیکھتا ہوں، جب میں پورے مڈل ایسٹ کو دیکھتا ہوں، تو میرے ذہن میں وہ واقعات دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں جو 14 اگست کو میں نے دیکھے۔ میں نے اسی قسم پرسی میں بیٹیوں کو، ماؤں کو، لوگوں کو آتے دیکھا، اور اسی سرزمین کو چومتے دیکھا کہ جب لوگ واگا میں آئے تو کس طرح چاہیں۔ یہ جو کیمپ تھا، یہ جو والٹن میں کیمپ ہے، ادھر یہ جو لوگ آ کے رہے، اور یہاں پہ لوگوں نے، یہاں پہ بیٹے میری آنکھوں میں نے وہ سین دیکھے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے، ابتدا کا زمانہ تھا، لوگ لاہور میں آتے تھے تو سارے ادھر ہی آتے تھے، کہ یکدم بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، بہن تم کتنے دیے ہیں، میں کتنے، اور یکدم وہ رونا چیخنا، پتہ لگتا ہے کہ یہ اس خاندان سے ہیں جن کی لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، یہ وہ بیٹی ہے
جس کے والد اور سارا خاندان قتل ہو گیا. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی ہجرت تاریخ میں نہیں ہوئی. آپ دیکھتے ہیں 12 کمانڈمنٹ پڑھتے ہیں, 10 کمانڈمنٹ پڑھتے ہیں, موسیس کو اپنی قوم کو لے جاتے دیکھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس رسول عربی اور اس محمد بن عبداللہ کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے جو ان کو مسلم لیگ کا جھنڈا لگا کے یہ نعرے لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ان کے پیچھے سکھ جو تھے وہ پڑ گئے. یہ میں کڑیانے کی بات کر رہا ہوں, آدم پور کی بات کر رہا ہوں, ان کے بیٹے ابھی بھی زندہ ہیں, حکیم عبدالغفور صاحب, ان کے پیچھے سکھ پڑ گئے تو ان کو چھپا کے ٹرکوں میں لانا پڑا. وہ بہنیں, مائیں, وہ بیٹیاں, ان کی چیخیں اور ان کا رونا سنا نہیں جاتا تھا. تو یہ وطن جو ہے ہم نے یہ بیٹھے بٹھائے. دیکھیں آپ لوگ جو انہوں نے ہجرت یہاں نہیں کی ان کے لیے مختلف ہے پاکستان. جو ماڈل ٹاؤن میں اگر سارے ہندو تھے تو وہ خالی کر کے چلے گئے اور سب آپ کوٹھیوں میں آ گئے, تو ان کا پاکستان اور ہے, میرا پاکستان اور ہے. اس لیے آپ کو یہ پاکستان کو زندہ رکھنا ہے. اصل پاکستان وہ ہے کہ جو ادھر سے لوگ آئے اور جو آپ دیکھیں نا اس گھر سے ہم یکدم بغیر نوٹس کے اٹھ کے بھاگیں تو وہ پاکستان اور ہوگا, اور ایک خالی کوٹھی میں جا کے قبضہ کر لیں تو وہ پاکستان اور ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی جو قربانیاں ہیں جو ہیں, اور آج کشمیر کو دیکھ کے دیکھیں, اگر آپ سوچئے کہ اب ہم تو آگے بیٹھ گئے اور کشمیری کب سے وہ اسی حال میں ہیں. اگر پاکستان کے نام نہ لیا ہوتا تو شاید وہ بھی آزاد ہوتے. ہم ان سے ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ پاکستان کا حصہ ہوں گے, اور ہم نے آج وہ وعدہ جو ہے پس پش ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. سب سے بڑی مسلمان آبادی انڈیا میں اگر کہیں تھی, سب سے بڑی آبادی پرسنٹیج وائز تو کشمیر میں تھی. کشمیر تو حصہ تھا پاکستان کا. یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ دل کے بغیر کوئی جسم بنا دیں تو وہ تو نہیں چلے گا. اچھا, میں اب جب 5.5 سال کا تھا جب آیا تو سکولنگ میری کیسے ہوئی. میرے ننیال جو تھے میری والدہ کے, وہ فیصل آباد سمندری روڈ پہ, ادھر گوجرا روڈ پہ, وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک گاؤں ہے نارا ڈاڑا, چک نمبر 228 گاف وے نارا ڈاڑا. تو انہوں نے بیٹی جو ہے کہا کہ بیٹی ادھر سے آ رہی ہے ہندوستان سے, تو ان کے ساتھ سکھوں کا پنڈ تھا 138 گاف وے جیسی رسیانہ. انہوں نے کہا بھئی یہ سکھوں کا پورا حویلی چھوڑ کے گئے, تم لوگ ادھر آ جاؤ. تو ہم ادھر چلے گئے. ادھر بھی کوئی سکول نہیں تھا. تو پھر میری والدہ جو تھیں انہوں نے سمندری ایک کرائے پہ لے کے مکان, تو ہم وہاں پہ چلے گئے کہ پڑھ سکوں. تو میری ابتدا ایڈمرل جاوید اقبال کی پڑھائی کی ابتدا غلہ منڈی سمندری میں ٹاٹ پہ ہوئی. وہ جو بوری گندم والی ہوتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے, وہ بچھا کے ہم کچی زمین پہ پڑھتے تھے. پھر میں یہاں آیا اور یہاں پہ آئے یہ جو ہے اقبال ہائی اسکول, اقبال کا نام تمہیں پتہ بڑا سب کو پسند تھا, ادھر پڑھا. دین آئی واز ایجوکیٹڈ. میں نے FSc ادھر FC کالج میں کی, اور اس کے بعد میں ہیلی کالج میں 1 سال لگایا. پھر مجھے والد صاحب نے کہا کہ بھئی تیرا بھائی چھوٹا وہ ملٹری کالج میں چلا گیا تھا, جو کرنل ہے مجھ سے چھوٹا, سعید اقبال, تو بھی فوج میں. میں نے کہا بھائی صاحب میں نے فوج میں نہیں جانا. میں نے ایک فلم دیکھی تھی ریگل سینما میں نیوی کی, تو مجھے نیوی بڑی پسند آ گئی تھی. تو میں نے کہا نیوی میں. تو میری ماں نے کہا نہ کاکا نیوی کوئی نہیں گیا, ساڈے چوں بڑے اتنے تے بڑی آزادی ہوندی ہے, تے توں کوئی اداں دا کام نہیں کرنا. میں کہا جی نہیں کراں گا. لیکن میں نے پھر نیوی جوائن کی. ملیز پہ پہنچا تو جو سمندر کی ہوا سے مجھے ابکائیاں آنے لگیں. تو پھر اس کے بعد ہمارا ان دنوں 6 مہینے ہم آرمی کے ساتھ ٹریننگ کرتے تھے. تو ہم نے اپنی وردی لے کے تو PMA جوائن کر لیا. میجر اکرم نشان حیدر وہ میرا کورس میٹ ہے الحمدللہ. ہم PMA میں اکٹھے ہوتے تھے. تو اس کے بعد نیوی کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں, تو کہتے ہیں نا کہ پتھر جو ہوتا ہے
اس کو گھس گھس کے وہ جو ہے پھر ہیرا بنتا ہے۔ میں نیوی کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے ایس ایس جی نیوی جس کو آپ سیل ٹیم کہتے ہیں، یہ وہ سیل ٹیم ہوتی ہے جو پاکستان کی ایس ایس جی ہے، اسی پیٹرن پہ بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے 2 دفعہ ایس ایس جی نیوی کمانڈ کی۔ آج کے جوان کو یہ میرا میسج ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ ہے وہ۔ اور پھر جو اقبال نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں میں جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو کیا ہمارے لوگ کمند ڈالنے کا مطلب نہیں سمجھتے؟ کیا ہم چاند پہ پہلے نہیں جا سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ، یہ میں صرف ہجرت ہی نہیں کی ہے، میں نے بنفس نفیس، جناب میں نے 3 جنگوں میں بنفس نفیس حصہ لیا ہے۔ میں رن کچھ میں بھی تھا، 65 وار میں بھی تھا، اور 65 وار میں اگر 17 حملے محمود غزنوی نے کیا تو 18ویں میں میں شامل تھا، اور پہلا سمندر کی طرف سے حملہ ہوا میں شامل تھا۔ ہم 6 جہاز سے بابر، بدر، خیبر، شاہجہان، عالمگیر، جہانگیر، ٹیپو سلطان، اور ہم نے جا کے الحمدللہ جب 6 کو یہاں حملہ ہوا تو ایوب خان کی گنگرج آواز نے جو کہا کہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، تو اس جملے نے پوری قوم میں ایک طاقت بھر دی تھی۔ اور ہم بھی اپنے سی او کو کہتے تھے کہ سمندر میں ہم کیا کریں؟ اس نے کہا بھائی انتظار کرو۔ تو 8 کو ہمیں حکم ہوا کہ دوارکا پہ جا کے بمبارڈ کرو۔ اسی طرح رن کچھ میں الحمدللہ جب ابھی آپ لوگ ادھر کچھ نہیں ہو رہا تھا تو میں رن کچھ کے سمندروں میں تھا۔ اس کے بعد 71 کی جنگ میں جناب جو میری سب مرین ہے جس کو میں نے کمانڈ کیا، وہ اب بھی آپ کے فورٹریس اسٹیڈیم میں کھڑی ہے۔ ذرا دیکھ لیں کتنی بڑی ہے، جس میں آدمی سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ جس میں کچن ہے نہ ٹوائلٹ ہے۔ تو ہم اپنی ضروریات کے لیے رسی باندھ کے سمندر میں آتے تھے۔ میرا جوانوں سے یہ ایک درخواست ہوگی، اصل تاریخ پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی جو ہے پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے تو سوائے لا الہ کے اور کچھ کامن نہیں ہے۔ سندھ ہمیشہ سے سندھ تھا، ہند ہمیشہ سے ہند تھا، اور جو ہے یہ کشمیر ہمیشہ سے کشمیر تھا۔ آپ کے اکٹھا رہنے کی وجہ صرف لا الہ الا اللہ، نہ پنجابیت، نہ بلوچیت، نہ سندھی ہونا، نہ گلگتی ہونا، اور نہ کچھ اور ہونا۔ وہ جو ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔